داتا دستگیر رواس عالم ہے، اور تمام بزرگ السلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس خاص ہیں، یہ سارے رہبر علماء، پیر و مرشد، رہبر شریعت، پیر طریقت اور رحمت للعالمین ہیں اور امام اعظم ہیں۔ سامعین محترم، آج چوتھا جمعہ ہے جن موضوع میں گزارشات کرے نا، وہ موضوع ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کس طرح ہونی چاہیے، ادھر تقاضا کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ آج انشاءاللہ کچھ گزارشات اس موضوع کے متعلق عرض کرے سا انشاءاللہ۔ تو سارا مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سب تو زیادہ خوبصورت ہیں، سب تو زیادہ حسین ہیں، عرب تو زیادہ، عربوں تو سب تو زیادہ حسین، عجم تو سب تو زیادہ حسین، اور پوری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ جو سب زیادہ حسین ہیں، اور بلکہ جتنے انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا سب تو زیادہ حسین نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ سارے مسلمان اس چیز کو منینے ہیں، حتیٰ کہ میری معلومات مطابق کفار نے بھی اس چیز کا انکار قدم نہیں کیتا کہ کفار نے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو قدم آکھا ہوئے کہ نبی علیہ السلام خوبصورت نہیں، آپ نے تنقیص کی ہوئے خوبصورتی لحاظ میرے معلومات مطابق یہ ابھی تک نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ مبارک حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک انہوں دی نرمی، انہوں دی نفاست، انہوں دی ہاتھوں جو خوشبو، بلکہ پورے جسم میں جو آپ علیہ السلام کی خوشبو، مقصد کرنا ہے کہ ایک علیحدہ موضوع ہے آپ علیہ السلام کی خوبصورتی دا، آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک، آپ علیہ السلام کے پیر مبارک، آپ علیہ السلام کی آنکھ مبارک، رخسار مبارک، ہونٹ مبارک، جسم مبارک، پسینہ مبارک، یعنی ہر چیز اس سے ایک علیحدہ عنوان ہے۔ مقصد آج کرنا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سب تو زیادہ خوبصورت ہیں، حسین ہیں، لیکن مکہ کے مشرک جس وقت انہوں نے حسین ہی بنی جان، لیکن انہوں نے سرکار بنن دیواریاں دے اس وقت بننا بنی جائے۔ مکہ کے مشرک آپ علیہ السلام کو حسین تصور کریں جان، آپ علیہ السلام کو عقل مند تصور کریں جان، اور آپ علیہ السلام کو فیصل تسلیم کریں جان، آپ علیہ السلام کو صادق اور امین آ جان، یعنی ساری دنیا مشرکین تک آپ علیہ السلام دی عزت اور توقیر کر گیا اس حوالے نال کہ آپ علیہ السلام عقل مند تصور کریں جان، آپ علیہ السلام کو فیصلے بنیں جان۔ یہ مشرکین اکثر فیصلے آپ علیہ السلام کو کروانے ہیں، تو وہ جو حجر اسود کا مسئلہ ہے کہ حجر اسود جس وقت کعبہ کی تعمیر کی تھی دوبارہ، تو حجر اسود رکھنے کا موقع آیا تو سارے قبیلہ نے آکھا کہ اساں کہا کہ اساں جو کون فٹ کرے سو، سارا کہا کہ اساں کوئی آگے اساں فٹ کرے سو، یعنی نوبت آ گئی لڑائی جھگڑے تک کو۔ جس وقت لڑائی جھگڑے تک نوبت آئی اس وقت آپ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے فیصل، آپ علیہ السلام کا عقل مبارک، آپ علیہ السلام کا یہ فیصلہ آئی، اس نے سارے مشرکین کو تسلیم کیتا۔ آپ علیہ السلام نے چادر اندر حجر اسود رکھا جا اور سارے قبیلے لوا کر دوسرا ہر کونے تو نپ کے نو تے سارے کونے تو چاہ کے کعبہ دے کول گئے تے آپ علیہ السلام نے ہاتھ مبارک سے پھر چا، یعنی اس فیصلے تے مشرکین مکہ خوش ہوئے اور صادق اور امین بھی یاد ہیں آپ علیہ السلام کہ آپ علیہ السلام جو ہے نا جی سچا بھی یاد ہیں، امین یاد ہیں، مشرک اور مشرکین اور کفار آپ علیہ السلام کو امانتہ بھی رکھتے ہیں، لیکن جس وقت گھر بنا دیوالی آتی ہے اس وقت مشرکین نے جس وقت آپ علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے اس وقت مشرکین نے آپ علیہ السلام کو پتھر مارے، آپ علیہ السلام نے یہ پہلے سچا آتے ہیں اس وقت آپ علیہ السلام نے آخر نعوذ باللہ آپ علیہ السلام قذاب ہیں، یہ سچا آتے ہیں امین آتے ہیں، اس وقت آپ علیہ السلام نے آخر کہ جادوگاری، آپ علیہ السلام جادوگاری نعوذ باللہ، آپ علیہ السلام مجنون نعوذ باللہ، آپ علیہ السلام کا عقل نکل گیا نعوذ باللہ، یعنی اس طریقے سے اور انہوں نے آپ علیہ السلام پتھر مارنا طائف کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام نے پتھر مارے، بچہ نے پیچھے لا دیتا، یعنی جس وقت
نبی رسول آج اصحاب سارے مسلمان ایک راضی نبی علیہ السلام سارے واسطے فیصل بھی ہیں، سارے واسطے صادق و امین بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، حسین ہیں، عقل مند بھی ہیں، لیکن جس گھر منع دیواری آتی ہے اس وقت اس پچھاڑ پڑو ہیں۔ تو یہ بھی پچھلے واقعات اور آج میں انشاءاللہ اس موضوع مطابق دو تین واقعات گزارشات ایسا کہ جس وقت نبی علیہ السلام نے ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ میں قبلہ ساڈا وہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا کرنے رہے آپ علیہ السلام کمل بے صداران نے دعا کرنے رہے آپ علیہ السلام کہ جڑا ساڈا بیت المقدس ہے وہ قبلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جڑا خانہ کعبہ ہے وہ قبلہ ہونا چاہیے سارے واسطے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا نو آپ علیہ السلام کی خواہش نو قبول بھی کیتا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ظاہر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی جس تو آسمان تو نظر چاہ کے من لے جاوے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں بھی تن محبت نہ لیتا میں تنوں پیار نہ لیتا میں بھی تیری خواہش تے دل دی بڑی نامی کہ میں تو اللہ نبی سلام سب کے چاندے اور آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ سادہ قبلہ بیت المقدس نہیں ہونا چاہیے تھا، سادہ قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام بھی خواہش اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کے بیت اللہ نو قبلہ بنا لیتا تے خانہ کعبہ نو قبلہ بنا لیتا۔ وَتَقِلَ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ نو مسجد حرام نو قبلہ بنا لیتا۔ اس وقت قبلہ بن گیا کہ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے، پیچھے صحابہ کرام نے بھی نماز پڑھیے۔ ایک صحابی ظہر کی نماز فرض کرو ظہر کی نماز پڑھ کے سفر تے لگا گیا تے رستے تے ایک مسجد آئیے اودی صحابہ کرام نماز پڑھتے کھڑے ہیں تے او رکوع دی حالت اندر نماز پڑھتے کھڑے ہیں۔ اس وقت صحابی نے کہا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے کھڑے ہیں۔ اس صحابی نے کہا کہ اے صحابیو آج تو بعد یعنی میں اللہ کے نبی نے پیچھے نماز پڑھ کے آیا تے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیت اللہ نو قبلہ بنا کے وہ دی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے پہ۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں سوچا کہ اتنا ایک بندہ گال کرنا پہ یا صحابہ کرام نے نہیں سوچا کہ خبر روایت ہے یا صحابہ کرام نے نہیں سوچا کہ اس وقت نماز پڑھ کے نماز پڑھ کے اس کے بعد تسلی کرے سوتے تسلی کرے سوتے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا یہ کہ کوئی نہ یا نبی علیہ السلام نے قبلہ تبدیل کیتا ہے کہ کوئی نہ یعنی صحابہ کرام نے ذرا بھی تعامل نہیں کیتا ذرا بھی پریشانی نہیں کی تھی۔ اس وقت رکوع کی حالت اندر موجود ہیں صحابہ کرام اس رکوع کی حالت جب پھر کے بیت اللہ کے پاس منہ کر دیتا تے بیت اللہ کے پاس منہ کر کے نماز ادا کی ہے یعنی انہوں نے اس نو نبی علیہ السلام کی محبت کا معیار اس نو بنایا ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام دے الفاظ نبی علیہ السلام دی حدیث مبارک آونے آپ علیہ السلام کا فرمان آونے اس تو بعد ذرا بھی تعامل نہیں کرنا اس تو بعد صحابہ کرام نے اس وقت نماز کی حالت کے اندر اس رکوع کی حالت کے اندر نماز تبدیل کر دیتا خانہ کعبہ تبدیل کر دیتا۔ اسی طریقے نال دوسرا واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے پورا خطبہ دینے کھڑے ہیں آپ نے خطبے دوران صحابہ کرام واقعے کہ اجلس بے ونیو دوسرا بے ونیو ایک صحابی وہ دروازے کے اندر کھڑا ہے دروازے سے ایک قدم مسجد کے اندر ہے ایک مسجد تو باہر ہے وہ صحابی اس جگہ پہ بیٹھ گیا اس نے اتنا ہی گوارا نہیں کیتا کہ میں اگلا قدم جا کے مسجد اندر بیٹھی وہاں کوئی تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ السلام نظر پئی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابی تو ٹھیک بیٹھا ہے اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو اس وقت سے بیٹھا کہ تھوڑا حکم اس وقت آ گیا ہے میں گوارا نہیں کیتا کہ اگلا قدم جا کے میں مسجد اجبائے بنیا وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بن یعنی اس صحابی کا نظریہ اس صحابی کی محبت میں آ رہے ہیں کہ اس نے ایک قدم چاوڑا گوارا نہیں کیتا آج اساتہ نبی علیہ السلام کی حدیثہ نبی علیہ السلام حدیثہ آپ نے فرمان مبارکانو ٹھکرائیں دے کھڑے ہیں ہر جگہ میں مخالفت کرنے کھڑے ہیں آج سارا یہ حال محبت میں آتا
ایک اور صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ ذکر شراب دی محفل چلی ہوئی ہے، آپ علیہ السلام اس وقت تک شراب حرام نہیں ہویا تے آپ علیہ السلام دی محفل لگی ہوئی ہے، آپ علیہ السلام نے حکم جاری کیتے ہیں تے آج تو بعد شراب حرام ہو گیا ہے۔ ایک صحابی اٹھا ہے اس مجلس سے اندر گیا جتنے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر مسجد میں شراب دی محفل چلتی پئی ہے، یعنی کوئی بندہ شراب پینا بیٹھے ہے کوئی پینا بیٹھے ہے، یعنی اس وقت اس منادی نے آکے اعلان کیتا ہے کہ اے لوگو آج تو بعد اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دیتی ہے۔ اس تو بعد اس صحابی دے ہتھیں اگر گلاس ہے تو گلاس رکھ دیتا ہے، اگر وہ پینا بیٹھا ہے تو اس نے ویٹ دیتا ہے، اگر وہ پینا پیا ہے تو اس نے رکھ دیتا ہے، اگر اس نے منہ گھٹ منہ دیجئے کہنے کیتا ہے تو اس نے باہر کر چھوڑے۔ یعنی انہوں نے اس حد تک تعامل نہیں کیتا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ خبر واحد ہے یہ پتہ نہیں اللہ نبی نے فرمائے ہیں کہ کوئی نہیں فرمایا، یعنی انہوں نے اس حد تک نہیں کیتا چلو ایک گھٹ پی کے اندر لگا گیا یا ایک گلاس جڑے بھائی بیٹھے ہیں سائیں نے پی کے نو، یعنی انہوں نے اس حد تک نہیں سوچا۔ آپ علیہ السلام دی محبت دے معیار دے اندر انہوں نے جڑا کچھ کی بیٹھے ہیں سارا ویٹ چھوڑا ہے، یعنی مٹکا دے مٹکے الٹ چھوڑے نا، یعنی شراب اتنا بہا لیتا ہے کہ حدیث دے اندر آتا ہے کہ اس طرح جو شراب بہائے گی جنہوں بدل ایک سلاب آنا ہوتا ہے یا اس طرح پانی بنا بیٹھینا ہے لوٹا ہوتا ہے گلیاں دے اندر یا بارش آندی ہے، یعنی اس حد تک آپ علیہ السلام دی اتباع انہوں خیال رکھا ہے، یعنی آپ علیہ السلام دی اتباع اس حد تک کی تھی، آپ علیہ السلام محبت کا معیار یہ رکھا ہے کہ جس وقت آپ علیہ السلام کا حکم مبارک آونے، آپ علیہ السلام کا فرمان مبارک آونے، آپ علیہ السلام کا عمل مبارک آونے، آپ علیہ السلام کا جڑا کچھ فرمایا گیا سارا آونے، اس وقت اس تے عمل کرنا ہے، اس دے کدی نہیں کرنی، دل وچ محسوس نہیں کرنا کہ یار مطلب فلاں راستے سے، یعنی یہ محبت کا معیار آپ علیہ السلام کا محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے۔ اج اساں بھی چاہیے کہ اساں آپ علیہ السلام کے معیار کے مطابق جس طرح ساری زندگی گزارنے طریقے نا اللہ کے السلام کے طریقے کے مطابق کر کے نو آپ علیہ السلام کے بعد رہن سہن اٹھن مطابق کر کے نو آپ علیہ السلام کا رشتہ داری کے تعلقات ہیں اساں اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کر کے نو اساں اپنی شادیاں تے غمیاں بھی سنت کے مطابق کر کے نو سارا رہن سہن تے ساری زندگی اللہ کے نبی کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ محبت کا معیار کے سامنے اس طریقے چلنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔